ایک بھائی نے آفر کویسچن پوچھا تھا کہ راستے میں جو ہمیں چیز ملتی ہے، گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کسی شرعی فقیر کو دینا ضروری ہے یا کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پہلے ہی سمجھ لیں کہ جو یہ گری پڑی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کو لقطہ کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، اور لقطہ کوئی ہم اس کے مالک نہیں بن جاتے۔ اگر وہ مسلمان کا ہے، جیسے آپ اسلامی کنٹری میں ہیں تو مسلمان کا ہی ہوگا، تو وہ مسلمان بھائی کی ایک امانت ہے سمجھ لیں، تو یا تو آپ اٹھائیں نہیں، چھوڑ دیں، آپ بری ذمہ ہوں گے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھایا تو آپ نے گناہ کیا ہے، گویا کہ یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں آپ، حرام ہے۔ اور اگر آپ نے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھایا تو بہت اچھا ہے، مستحب ہے، پھر آپ اٹھا لیں۔ لیکن وہاں پہ پھر جس طرح عرف میں کسی بھی گمشدہ چیز کے اعلان کا طریقہ ہو، وہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر مالک مل جائے تو ٹھیک، جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ مالک اس کے تلاش سے مایوس ہو چکا ہے اور اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، یہ چیز کی قیمت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کو سونے کا پورا سیٹ ملا ہے تو اس میں کافی عرصے تک آدمی تلاش کرے گا۔ آپ کو 5 روپے ملیں، 10 روپے ملیں، 50 روپے ملیں، کون تلاش کرتا، تھوڑی دیر دیکھے گا، ختم۔ تو جب آپ کو لیکن یقین ہو جائے بہرحال کہ مالک اب اس کے تلاش سے مایوس ہو چکا ہے، تو خود غریب ہیں تو خود رکھ لیں۔ اس میں شرعی فقیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، ضرورت مند ہوں بس ٹھیک ہے، آپ اگر بہت ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی شرعی فقیر کو دیکھیں جو غربت کے ساتھ شرعی فقیر ہے، اس کو دیں، افضل ہے۔ اپنے خاندان میں بھی دے سکتے ہیں، پڑوس میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عصر کی نماز وقت مکروہ سے 1 منٹ پہلے شروع کی تو کیا اسے لوٹائیں گے؟ دیکھیں، عصر کا وقت 2 اوقات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی عصر سے مغرب، ایک کامل وقت اور ایک ناقص وقت۔ لاسٹ 20 منٹ ناقص وقت کہلاتے ہیں۔ اگر کسی نے کامل وقت میں تکبیر لگا لی اور ختم اس کو ناقص وقت میں کیا تو شروع کا اعتبار ہوتا ہے، یہ گویا کہ کامل ہی ادا ہوگی اور اس حالت میں نماز کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے ناقص وقت میں شروع کی، جیسے آخری 20 منٹس میں، اب اگر جان بوجھ کے دیر کی تھی تو گناہ گار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اس نماز کو لوٹانا ہوگا۔ اور اگر عذر نہیں تھا، ویسے اسے بھول گئے، مہمان آ گئے، تب بھی بہرحال لوٹانا ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے بیان فرمایا، یہ کامل وقت میں چونکہ آغاز ہو چکا تھا تو لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تصویر سامنے لگی ہوئی تھی، نماز شروع کر دی، پھر کسی نے سامنے سے وہ تصویر ہٹا دی تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اصل میں تو زیادہ تر آغاز کا ہی اعتبار ہوتا ہے۔ جب سامنے تصویر نظر آ رہی تھی تو شروع ہی کیوں کیا تھا؟ اس نماز کا تو آغاز ہی مکروہ تحریمی ہوا کہ آپ نے سامنے تصویر کے، اب اگر تصویر ہٹا بھی دی تو بہرحال اس کا آغاز تو ہو گیا، تو اس لیے اس نماز کو لوٹانا چاہیے۔ ہاں، ہونا ہی چاہیے تھا کہ یا تو تصویر ہٹا دیتے، یا ہٹانا ممکن نہ ہوتا، جیسے آپ مہمان بن کر گئے، میزبان کی ناراضگی کا اندیشہ ہے تو کوئی کپڑا وغیرہ لے کر اس پہ فی الحال ڈال دیتے، نماز ادا کرتے، پھر وہ جانے ان کا کام جانے۔ دیکھیں، ناجائز سمجھ لیجئے کہ ایک جنس، مقسم کہہ لیں آپ اس کو آسان الفاظ میں، مقسم جس کو تقسیم کیا جائے اسے مقسم کہتے ہیں۔ تو ناجائز کے لفظ جو ہے وہ ان امور پہ بولا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ارتکاب منع کیا ہو، یعنی اس کے کرنے پہ آپ گناہ گار ہوں، یا کم از کم شریعت اس کو ناپسند کرتی ہو۔ تو ناجائز امور میں پھر حرام، مکروہ تحریمی، سنت موقدہ کو ترک کرنا جس کو اصاعت کہتے ہیں وہ، اس کے بعد مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا آتا ہے۔ یعنی ناجائز کے اندر حقیقتاً اگر تقسیم کرے تو یہ آنا چاہیے، اگرچہ بعض لوگ جو خلاف اولا ہے اس کو ناجائز نہیں کہتے ہیں کہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ مطلب وہی ہے، اگر ہم اس کی تعریف متعین کر لیں کہ ناجائز سے مراد یہ ہے کہ جس کا کرنا حرام ہو یا شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہو یا اس میں ثواب کی کمی ہو جاتی ہو، تو پھر یہ حرام ناجائز کے تحت آئے گا، گویا کہ وہ مقسم ہے جس کو تقسیم کیا جائے، اور جو پھر اس کی قسمیں بنتی ہیں ہر ایک کو ایک قسم کہتے ہیں۔ تو حرام، ناجائز کی کچھ اقسام ہیں، جیسے حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت وغیرہ۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ناجائز میں حرام میں کوئی فرق نہیں، بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے پاکستانی کا لفظ جو ہے یہ ایک مقسم ہے، پھر اس کے تحت مسلمان اور مسلم اور غیر مسلم دونوں آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی کون کون رہتا ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اب آپ دیکھیں، مسلمان کیا پاکستانی نہیں ہے؟ کافر پاکستانی نہیں ہے جو ہمارے یہاں رہتے ہیں، بالکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستانی کا لفظ اس کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے، اس پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ناجائز کے لفظ حرام پر بھی بولا جا سکتا ہے، مکروہ تحریم میں بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناجائز کی تقسیم ہوتی ہے اور یہ اس کی اقسام بنتی ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو نکاح پڑھانے آئے سالی کا، تو کہا جو مہر ہے اس کا 2% دے دیجیے گا، تو انہوں نے ناراض ہو کے اس کو بھگا دیا۔
تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دینا جائز تھا، اب یہ عرف بن چکا ہے ہمارے یہاں کہ نکاح خواہ آتا ہے باقاعدہ فیس لیتا ہے، بہتر یہ ہے کہ طے نہیں کرنی چاہیے، لوگ اس کو دیں، خود اپنی خوشی سے بہتر ہے، لیکن یہ لینا کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے۔ آپ شادی کی رسومات میں سینکڑوں اخراجات کرتے ہیں، اگر ایک آدمی ٹائم نکال کر آیا ہے، وہ پورا آپ کا پروسیس بھی کرتا ہے، نکاح نامہ بھرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اپنا ٹائم لگاتا ہے، اس کو پیسے دیتے ہوئے کیوں آپ کو یہ یاد آیا کہ جنازے میں اتنا پرسنٹ اور فلاں میں اتنا پرسنٹ دے دیتے، اس کو بیچارہ اپنا ٹائم نکال کر آیا ہے۔ ہم دیندار اگر کوئی پیسہ مانگے تو بڑا افسوس کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہزاروں روپے اپنے بچوں کو ہوٹلنگ کروا دیتے ہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار کی، لیکن جب قاری صاحب بچوں کو پڑھانے آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں 1000، بولتے ہیں نہیں 500 روپے دیں گے، 200 روپے دیں گے، 300 روپے دیں گے۔ دین ہمارے نزدیک اتنا معمولی اور حقیر ہو گیا ہے کہ اس کے لیے جتنا کم سے کم پیسہ مختص کیا جائے اسے بھی سمجھتے ہیں پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور دنیا کے لیے بچے نے او لیول اے لیولز کی ٹیوشن پڑھانی ہے تو کتنا جی پیسے ہیں، 25,000 30,000 سیلریز لے رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں وہ۔ تو ذرا غور کریں، اس طرح نہ کیا کریں۔